मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज का ये खुतबे जुमा सूद की बास किस्में या सूद की बास सूरतें क्या हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हक और सच कहने और उससे कहीं ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। सूद ये उर्दू ज़बान का लफ्ज़ अरबी में उसी को रेबा, इंग्लिश में भी इंटरेस्ट और इसके अलावा मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। सूद या रेबा ये अरबों में मारूफ व मशहूर था, यानी उनके यहाँ ये चीज राइज थी। इसीलिए कुरान और हदीस में जब सूद को हराम किया गया तो फौरन लोग समझ गए कि क्या है, इसलिए कि वो चल रहा था कहाँ, अरबों में। वैसे रिबा के लुग़वी माने इजाफे और बढ़ोतरी के हैं। रबा यरबू से मुश्तक है, कुरान में भी है, फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ इह्तज़्ज़त व रबत। खेती के बारे में है कि जब हम आसमान से बारिश बरसाते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत, तो ये खेती लहलहा उठती है, व रबत, और वो खेती बढ़ जाती है। तो जहां लुग़वी है करीब करीब शरई माना भी वही है। शर्त या उर्फ वगैरह में अगर चल रहा है तो बगैर शर्त के भी अगर ज्यादा दिया जा रहा है तो फिर ऐसी सूरत में सूद होगा। सूद की दो किस्में हैं, एक है रेबल फज़ल और एक है रेबन नफसिया। रेबल फज़ल का तर्जमा सूद जायद से करते हैं। हदीस में उसके लिए 6 चीजों का तस्करा: सोना, चांदी, गेहूं, जौ, नमक और खजूर। अब उलमा ने इनको भी तकसीम किया, सोना और चांदी को एक तरफ और बकिया 4 चीजों को एक तरफ। क्योंकि हम लोग शहरी हैं और गल्ले वगैरह से हमारा साबका नहीं है, इसलिए बकिया 4 अजनास को छोड़ के सिर्फ सोने और चांदी पे गुफ्तगू करते हैं। सोना और चांदी के अंदर उलमा ने इल्लत निकाली है। इल्लत क्या है? इसके अंदर समन और कीमत या जर बनने की सलाहियत है। पुराने जमाने में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। बाद में जब तरक्की हुई, आसानी की खातिर और भी दूसरे मसाइल थे, तो सोने और चांदी के सिक्कों के बदले ये कागजी करेंसी या नोट आए। ये जो कागज की करेंसियां हैं, ये एक तरह से कीमत
کی حیثیت رکھتی ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہ سونا اور چاندی جو پرانے زمانے میں سکے چل رہے تھے یہ ان کے بدل کے طور پر ہیں. ورنہ اس کاغذ کی کیا حیثیت ہے؟ نوٹ بندی میں آپ نے دیکھا آئے اور ایک جھٹکے میں یہ ہوا کہ اب فلاں فلاں نوٹ نہیں چلے گی، اور نہیں چلے گی تو فوراً بے اثر ہو کے رہ گئی. ایسا نہیں ہے کہ جو ملک چاہے جتنی کرنسی چھاپ لے. ورلڈ بینک اور یہ RBI جس کو آپ بولتے ہیں ریزرو بینک آف انڈیا، اس کی نگرانی میں نوٹیں چھپتی ہیں. بہت سارے ایسے علامات ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعہ اصلی اور نقلی پکڑے جاتے ہیں. نوٹوں پہ نمبر ہوتے ہیں اور بہت سارے کوڈ ہوتے ہیں جو ڈالے جاتے ہیں. تو یہ سب ہر ملک سونا چاندی یا اس کی ملکیت یورو اور ڈالر میں جتنا دکھاتا ہے، ورلڈ بینک کی نگرانی میں اس کو اتنے نوٹ چھاپنے کی اجازت ملتی ہے. نہیں تو ویسا ہو تو ہر کوئی چھاپ کے رکھ دے گا، اس لیے کہ کاغذ میں کتنا خرچہ آئے گا. تو پہلے سونا اور چاندی چلتا تھا، اس کے سکے چلتے تھے. بعد میں بدل کے طور پر یہ کاغذی کرنسیاں ہیں. سونا ایک الگ جنس ہے اور چاندی ایک الگ جنس ہے. اگر آپ سونے کو سونے سے بدلنا ہے، نیا ہو پرانا ہو، زیور کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، اس سے مطلب نہیں. اگر آپ سونے کو سونے سے بدلنا ہے تو بدلنے کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ برابر برابر ہو، کمی بیشی نہ ہو. حدیث میں ہے لا تبیعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. سونے کو سونے سے نہ بدلو مگر برابر برابر. اسی طرح سے ہا وہا یدم بے یدن بھی استعمال ہوا. تو پہلی شرط برابر برابر ہو اور دوسری شرط یدم بے یدن ہو، ہاتھ در ہاتھ یا ہینڈ ٹو ہینڈ ہو، جس کو آپ کیش کہتے ہیں. ایک ہاتھ میں دو اور دوسرے ہاتھ میں لو. اگر جنس ایک ہے، سونے کو سونے سے بدلنا ہے اور چاندی کو چاندی سے بدلنا ہے، تو 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ برابر برابر ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ یدم بے یدن یعنی ہینڈ ٹو ہینڈ ہو. جب جنس بدل گئی تو کمی بیشی جائز ہو جائے گی. سونا جو ہے 1 تولہ یا 10 گرام اس وقت لگ بھگ 45 48 50 تک ہے. اس کے بالمقابل چاندی بہت سستی ہے. 1 تولہ 10 گرام دے کے آپ آدھا کلو پونا کلو 700 800 گرام چاندی خرید سکتے ہو. کیوں؟ جنس بدل گئی. جب جنس بدلے گی تو کمی بیشی جائز لیکن ادھار ناجائز. کرنسیوں کے بارے میں علماء کا کہنا ہے ہر ملک کی کرنسی ایک الگ جنس، جیسے سونا ایک الگ جنس اور چاندی ایک الگ جنس، ایسے ہر ملک کی کرنسی ایک الگ جنس. اور الگ الگ کرنسیاں بھی ہیں. اپنے یہاں روپیہ چلتا، نیپال میں الگ چلتا، سعودی میں جائیں گے ریال چلتا، کہیں دینار، کہیں درہم، کہیں یورو، کہیں ڈالر، کہیں جنيه، مصر میں جنيه چلتا.
تو الگ الگ ملکوں کی کرنسیاں جو ہے نا یہ سب الگ الگ جنس کی. اگر آپ نے کسی کو 500 روپیہ دیا چینج کے لیے، یہ رکشے والے جو کرتے ہیں نا یہ درست نہیں. اسی لیے صبح کے ٹائم آپ رکشے والوں کو چینج نہیں دو گے تو غصہ ہوں گے. وہ وہاں جاتے ہیں اسٹیشن پہ 100 کی نوٹ دیتے ہیں اور بھکاری چینج کے طور پر 90 دیتے ہیں، 10 مائنس کر لیتے. اگر یہ بدلنے کی شکل ہے، چینج کی شکل ہے اور کرنسی بھی ایک ہے، 100 روپیہ دے کر اگر کوئی آپ کو 90 دیتا تو یہ 10 روپیہ جو کم ہوا یہ سود ہوا اور اس کو کہیں گے ریبل فضل، اور یہ جائز نہیں. جب کرنسی بدلے گی، سمجھنے کی کوشش کریں، جب کرنسی بدلے گی تو جنس بدل گئی. روپیہ اس وقت مشہور جو ہے 1 ریال سعودی انڈین 20 تک پہنچ رہا ہے. 1 ریال دے کے آپ جاتے ہیں کہیں بھی جب چینج کراتے ہیں تو آپ پہلا سوال پوچھتے ہیں آج اس کا ریٹ کیا ہے؟ ریال کا آج کیا ریٹ ہے؟ دینار کا آج کا کیا ریٹ ہے؟ اخبارات میں جو آتا ہے وہ اسی پس منظر میں آتا ہے. تو آپ نے الگ جنس دیا. مان لو کسی کو آپ نے 100 ریال دیا، اس کے بدلے میں اس نے آپ کو 20,000 انڈین دیا. اس دن کا جو ریٹ ہے اس دن کے حساب سے جب کرنسی بدلے گی تو کمی بیشی جائز، لیکن ادھار ناجائز. اگر آپ ادھار کرو گے تو سود ہوگا. آپ حج کرنے جاتے، عمرہ کرنے جاتے، آپ انڈین اپنا روپیہ دیتے ہیں، بتاتا آج کا ریٹ یا آج کی قیمت اتنی ہے، آپ دیتے ہیں اپنا پیسہ ملک کا جو ہے روپیہ، اور آپ جہاں جا رہے ہیں، مان لو آپ جا رہے ہیں سعودی، آپ ریال مانگتے ہیں، اسی حساب سے آپ کو ریال ملتا. جنس بدلے گی تو کمی بیشی جائز، لیکن ادھار نہیں ہونا چاہیے. ادھر دیں اور ادھر لے لیں. اور لینے کی شکل ہینڈ ٹو ہینڈ ہو سکتی ہے، ہاتھ بھی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اکاؤنٹ ہو، ادھر آپ نے دیا اور سامنے والے نے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا تو وہ بھی سمجھو کیش سے سودا ہوا. یہ جائز. اپنے یہاں زیور میں ایک شکل جو چلتی ہے وہ ناجائز، اور عام طور پر یہی چل رہا ہے. زیور میں بہت سارے پوائنٹ جو نہیں سمجھ پاتے. دیکھیے، اصلی سونا صرف بسکٹ ہوتا ہے. زیور جو ہے یہ مکمل سونا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ سونا نرم ہوتا ہے. زیور بنانے کے لیے کچھ ملاوٹ کرنی پڑتی ہے. جب تک سونے میں دوسری دھاتیں نہیں ملائی جائیں گی اس وقت تک زیور نہیں تیار ہوگا. تو یہ ریٹ جو کسی کا بہت ڈاؤن ہوتا، بہت ہائی ہوتا، آپ ان سے پوچھ لیں تو بتائیں گے اس میں ملاوٹ کتنا پرسنٹ، اور اس کے لیے باقاعدہ الگ الگ کوڈ ہے. کیرٹ وغیرہ کا جو ہے سسٹم وہ سب کوڈ ہے. تو ہوتا یہ ہے، اپنا 3 تولے کا مان لیجیے ہار لے کے گئے، سونار کو دے دیا. اب وہ 2 چیز کاٹے گا. ایک تو اس پہ میل کچیل ہے، اس کا کاٹے گا. میل کچیل ہے اس کا کاٹے گا. دوسری چیز ہے کہ خالص سونا نہیں، پرانا ہونے کا بھی کاٹے گا. پھر تیسرا میکنگ چارج کاٹے گا. بنانے کا جو چارج ہے وہ کاٹے گا. آپ نے اس کو دیا ایک ہار جو 3 تولے کا تھا، 30 گرام کا تھا، واپس لے کے آئے 26 گرام 27 گرام. یہ نہ جائے.
اس لیے کہ کمی بیشی ہو گئی. نئے پرانے ایک آپشن یہاں ہے آپ کے پاس حدیث کے مطابق بے الجم اب الدراہم ثم ابتع بالدراہم جنیبا. اس حدیث کی روح سے آپ کیا کریں؟ آپ پہلے اپنا زیور بیچ دیں، زیور بیچ دیں، اور بیچنے کے بعد آپ خرید لیں تو یہ جائز ہے. لیکن آپ بدل رہے ہیں، نیا ہو یا پرانا، اگر بدلنے میں کمی بیشی ہو رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ ربا الفضل ہے، سود ہے، اور یہ ناجائز. یہیں پہ ایک چیز اور ہے دیورات میں، اگر دونوں چیزیں ہوں، سونا بھی ہو اور دوسری دھات کا ڈائمنڈ وغیرہ کا کچھ لگا ہوا ہو، تو دونوں کو الگ الگ کر کے بیچ. فضالہ بن عبید کی روایت میں ہے، اس میں یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تو آپ نے فرمایا دونوں کو الگ کر دو. کہتے ہیں اس میں سونا تھا اور خرف تھا. خرف کا آج کے حساب سے ڈائمنڈ وغیرہ ترجمہ کر سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا الگ الگ کر کے بیچ تاکہ کمی بیشی نہ ہو. یہ کیا ہے؟ سونے اور چاندی میں ربا الفضل، یہ سود کی پہلی قسم. سود کی دوسری قسم ہے ربا النسیہ، جس کو اردو والے کہتے ہیں سود ادھار. سود ادھار کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اور عوض میں، ادھار دینے کے عوض میں آپ سے زائد لیں گے. عربوں میں دو طریقہ چلتا تھا، آج کل بینک بھی یہی دو طریقہ چلا رہا ہے. ایک تو عربوں میں چلتا تھا کہ جب دیتے تھے تو ڈائریکٹ پوچھ لیتے تھے، 1 لاکھ دے رہا ہوں 1 سال کے لیے، جب لوں گا تو 1,10,000 لوں گا. آج کل بینک بھی کم مدت یا زیادہ مدت، جس حساب سے آپ لیں گے لون یا جو بھی آپ اس کو کہیں ادھار، بینک اسی اعتبار سے آپ سے ڈائریکٹ سود لے گا. 9%، 9%، 10%، 11%، جس طرح آپ مدت بڑھائیں گے. عام طور پر کم سے کم 9% ہے. جو لون وغیرہ لیتے ہوں وہ جانتے ہیں کہ کم سے کم انٹرسٹ 9% ہے. یا یہ کہ دیہاتوں وغیرہ میں ہو سکتا ہے کچھ رعایتیں اور ہوں، ورنہ بینکوں کے حساب سے عام طور پر الگ الگ بینکوں کا الگ الگ چارج. لیکن 9-10% یہ عام ہے. پرانے زمانے میں بھی تھا، یہ اب بھی ہے. بینک یہ کرتے ہیں 1 لاکھ دے رہا ہوں 1 سال کے لیے، جب لوں گا تو 1,10,000 لوں گا. عربوں میں جو دوسرا چلتا تھا اور اب بھی وہی چلتا، دوسرا طریقہ یہ تھا، یہ آپ کو میں ادھار دے رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ 6 مہینے کے اندر اگر آپ واپس کر دو گے تو پھر سود نہیں ہوگا. اگر اس مدت سے قراض کرو گے، اس مدت میں نہیں ادا کر پائے، اس سے قراض کرو گے تو پھر سود ہوگا. اگر وہ مدت قراض کر جائے گا تب سود ہوگا. بینک بھی لون کی کچھ قسمیں اسی ٹائپ کی دیتا ہے. آپ جو کہتے ہیں نا لون وداؤٹ انٹرسٹ، اس میں ایک شکل بینک کی یہ بھی ہے. 2 مہینے 4 مہینے کے لیے بینک آپ کو لون دیتا ہے، کہتا اگر اس مدت کے اندر جمع کر دیے تب تو سود نہیں پڑے گا، لیکن اس سے آگے جاؤ گے تب سود پڑے گا. یہ ربا النسیہ. ربا النسیہ میں اتنی قسمیں ہیں کہ آپ شمار نہیں کر پاؤ گے. دیکھیے، آپ کے پاس پیسہ ہے. 2 چیزیں پہلے سمجھ لیں تاکہ آپ کو اچھے سمجھنا ہے.
بے میں ایک قسم ہے مزاربت اور ایک قسم ہے مشارکت۔ مشارکت کا مطلب ہوا پارٹنر، دو دوست ہیں، یار ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، یہ دونوں پیسہ لگائیں، 5 لاکھ کے لگائیں، 5 لاکھ کے لگائیں، دونوں محنت کریں اور جو بھی بینیفٹ ہو یہ جیسا ان کا آپس میں معاہدہ ہو یہ بانٹ لیں۔ اب واضح ہے کہ اگر دونوں کی رقم برابر ہے اور محنت بھی برابر ہے تو ایسی صورت میں 50-50 آئے گا، یہ مشارکت ہے۔ دوسری شکل ہے مزاربت کی۔ ویسے اپنے یہاں اتنا جھوٹ، اتنا دھوکہ، اتنی بے ایمانی ہے کہ مشارکت یا پارٹنرشپ 6 مہینہ سال بھر کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کسی کو دیکھو کہ پارٹنر میں چل رہا تو سمجھ لو کہ دونوں آدمی بہت اچھے ہیں اور بہت ایماندار ہیں، اس لیے کہ دھندا آج کے ماحول میں اور پارٹنرشپ میں چلے یہ تو تھوڑا مشکل چل رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ ناممکن بھی نہیں کہہ سکتے، دنیا ہے، ایک سے ایک لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کا چل بھی رہا، یہ مشارکت۔ دوسری صورت مزاربت کی، اور مزاربت زیادہ ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کے پاس دوڑ دھوپ اور محنت کرنے کے لیے وقت نہیں۔ ایک شخص پیسہ لگائے اور دوسرا شخص اپنی محنت دے۔ کوئی کہے ٹھیک ہے 5 لاکھ میں لگاتا ہوں، پیسہ میرا اور محنت تمہاری، جو انکم ہوگا 50-50 40-60 جس طرح یہ آپس میں معاہدہ کریں اور معاہدہ کے بعد بات چیت کر لیں یہ جائز۔ اب مزاربت میں اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں، کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو واضح ہے کہ آپ اس کے ساتھ فائدے اور نقصان دونوں میں شریک۔ مزاربت یہی ہے آپ کا پیسہ، اس کی محنت، اگر گھاٹا لگے گا تو آپ کا پیسے کا نقصان ہوگا اور سامنے والے کی محنت جائے گی۔ لیکن کوئی ایسی شکل جو عام طور پر چل رہی ہے، عام طور پر جو چل رہی ہے کہ حدیث میں ہے الخراج بالضمان، فائدہ ذمہ داری کے ساتھ۔ اگر آپ نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوں گے تب تو جائز ہوگا، اگر صرف فائدے میں شریک ہو رہے ہیں اور نقصان میں شریک نہیں ہو رہے ہیں تو ناجائز۔ بہت ساری اسکیمیں آئیں جس میں بہت سارے لوگ پرجوش تھے کہ فلاں کمپنی میں میں نفع نقصان دونوں میں شریک ہوں، جب تک فائدہ ہوا تب تک خوش تھے، جہاں تھوڑا نقصان ہوا وہاں آپ بلبلانے لگے۔ اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ اور فلاں کمپنی کے ساتھ نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوں تو فائدہ تھا تو خوش تھے، بیان کرتے تھے، نقصان ہوا تو ہڑبڑانے کیوں لگے، بلبلانے کیوں لگے؟ اس کا مطلب قول میں عمل میں تضاد ہے۔ جب فائدے میں شریک تھے خوش تھے تو نقصان جب ہوا تب زبردستی چیخو پکارنا ہوئی، اور اگر فائدے کے وقت خوش تھے اور نقصان کے وقت ہڑبڑانے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فائدے میں شریک تھے، نقصان میں شریک نہیں تھے۔ اس میں جو چل رہا ہے 2-3 شکلیں اپنے یہاں، یہ سیدھا سود ہے۔ آپ کسی شخص سے کہہ دو کہ تم مجھے 5 لاکھ روپے دے دو، پر منتھ میں تم کو 5,000 روپیہ دوں گا، یہ سود ہے۔ کسی شخص کو آپ دے دو اور وہ ہر مہینے آپ کو 5,000 دے، یہ بھی سود ہے۔ کیوں؟ آپ کا اماؤنٹ تو صرف بھائی وہ قرض دیے نا،
कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फ़हुवा रिबा, हर कर्ज जो आपने किसी को दिया और वो कर्ज फायदा लेके आए, वो सूद है। इसको अच्छे से समझो। फायदा कहा गया, पैसा नहीं कहा गया। अगर कोई मुझे 1 लाख रुपया उधार दे दे और ये कहे, मैं आपसे कहता हूं मेरे लड़कों को 2-3 लड़के हैं, आप पढ़ाइएगा, लेकिन उसका मैं आपको 1 रुपया नहीं देने वाला। क्यों? इसलिए कि मैंने कर्ज दिया, तो इसका जो मुझे नहीं मिलेगा पढ़ाने का, ये क्या आप फायदा उठाएंगे अपने कर्ज के एवज, ये सूद है। यही नहीं, किसी ने आपको कभी नहीं खिलाया, कर्ज दे दिया, आप जाके 5-5 हजार की पार्टी कर रहे हैं, खा रहे हैं सामने वाले, तो क्यों खा रहे हैं? आपने अपने कर्ज से फायदा उठाया। कर्ज नहीं दिए होते तो बंदा चाय भी नहीं खिलाता। इसलिए हदीस में कि साहबी जब मदीना पहुंचे तो अब्दुल्लाह बिन सलाम से मुलाकात हुई, तो अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा, आप एक ऐसी सरजमीन में जहां सूद आम है, अगर कर्ज के एवज ना कोई गिफ्ट या हदिया या तोहफा भी तुमको मिल रहा है तो उसको कबूल नहीं करना। क्यों मिल रहा है? इसलिए कि कर्ज दिया। हाँ, पहले चल रहा था तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको वो गिफ्ट, आपको यह हदिया या तोहफा या वो खाना सिर्फ इस बिना पर मिल रहा कि आपने कर्ज दिया, तो आपको वहां भी क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। इसलिए अगर किसी ने 5 लाख दिया और फिक्स अमाउंट मिल रहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने उनको कर्ज दिया और उस कर्ज के एवज हर महीना आपको जो रकम मिल रही है ये सूद है और ये जायज नहीं। इसी में हैवी डिपॉजिट का मसला है। देखिए, हैवी डिपॉजिट में 2 रकम ली जाती है। एक तो हल्की ली जाती है 40,000, 50,000, रूम के हिसाब से 30,000। तो ये जो डिपॉजिट ली जा रही है ये रूम के देख रेख की एवज ली जा रही है। आपने कुछ तोड़फोड़ किया, लाइट बिल नहीं जमा किया या और कोई दूसरी सूरत निकली, तो फिर ऐसी सूरत में वो जो रकम जमा की गई बतौर डिपॉजिट के, वो काट ली जाएगी। इसमें तो कोई रच नहीं। लेकिन हैवी डिपॉजिट जो है कि मान लीजिए रूम का भाड़ा 5,000 है, 5,000 है, आप मुझे 5 लाख दे दीजिए और मेरे रूम में रहिए, तो सीधा ये कर्ज है। एग्रीमेंट में जानते हैं सब लोग क्या लिखा होता है? क्लियर लिखा होता है, 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है और वो जो 5 लाख दिया जाता है ना, इस शहर जैसे जिस शहर में आप हैं, यहां के माहौल में, वो 5 लाख कर्ज होता है। जब तक सामने वाला 5 लाख आपका कर्ज अदा नहीं करेगा तब तक आप रूम नहीं छोड़ेंगे। तो आपका 5 लाख सेफ है, सेफ। उसके बदले में 5,000, 6,000 पर मंथ आप ले रहे हैं। कुछ लोग इसी में कह रहे हैं ऐसा कीजिए, थोड़ा भाड़ा कर दीजिए, ये थोड़ा सूद 9% 2 लो, 4% लो, 5 लो, वो सूद ही कहलाएगा, वो सूद ही कहलाएगा। हाँ, अगर आप उसको दे रहे हो पैसा तो सीधा बोलो मुजारबत की शक्ल है, पैसा लगा रहा हूं, तिजारत करो। फिर उसके बाद फायदा जो होगा उसके हिसाब से अगर कुछ मेरा किराया बच जाएगा तो मैं आपको अदा कर दूंगा, या इनकम ज्यादा हुआ, फायदा ज्यादा हुआ तो किराए से जो बढ़ेगा वो मुझे दे देना। अगर ये मुजारबत की शक्ल में है कि मैंने तुमको पैसा दिया और आप धंधा करो, लेकिन उस पैसे में जहां आप दे रहे हैं सिर्फ फायदे में शरीक हो और नुकसान में शरीक हो नहीं होगे, तो फिर ऐसी सूरत में नाजायज होगा। मुजारबत में सीधा है कि आप नफा और नुकसान दोनों में शरीक हो गए तो जायज होगा। हैवी डिपॉजिट में सीधा है, आपका सेफ है, कर्ज के तौर पर है, सामने वाला जब देगा वो 5 लाख पूरा, तब तो आप छोड़ोगे, नहीं तो नहीं छोड़ोगे।
تو یہ سیدھا سود کی شکل بنے گی۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور پوچھتے جاتی ہے، لاسٹ کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو کہ بہت زیادہ چل رہی ہے، EMI۔ عام طور پر 2 فارم اس کا فل فارم بتایا جاتا ہے، ایزی انسٹالمنٹ، EMI۔ تو اس میں ایک تو ای کا ایزی کرتے ہیں اور دوسرا ایکویٹڈ کرتے ہیں۔ بہرحال جو پورا خلاصہ اس کا نکلتا ہے، دیکھیں EMI میں پہلی چیز یہ نوٹ کر لیں کہ EMI میں بینک ملوث ہوتا ہے، ڈائریکٹ نہیں ہوتا۔ بینک اس میں رہے گا ہی، اور بینک کیسے رہتا ہے اس کو بھی سمجھے۔ EMI میں عام طور پر پہلے کریڈٹ کارڈ تھا، اب ڈیبٹ کارڈ اور دوسرے جو ایپ آ رہے ہیں ان سے بھی پیمنٹ کی سہولت دی جا رہی ہے۔ کریڈٹ کارڈ کیا، پہلے اس کو سمجھ۔ ڈیبٹ کارڈ تو کلیئر ہے، ATM یا ڈیبٹ کارڈ کا مطلب ہوا کہ میرے اکاؤنٹ میں جتنا رقم ہے وہ کہیں سے بھی میں نکال سکتا ہوں۔ پہلے اسی بینک سے تھا، بعد میں یہ جو آیا روپے، ویزا کارڈ، یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ بیچ میں ہے۔ مان لیجیے آپ کا اکاؤنٹ سینٹرل بینک یا اسٹیٹ بینک مان لیجیے ہے، تو آپ کی پوری معلومات اسٹیٹ بینک کے پاس، اور آپ اپنا کارڈ لے جا کے سینٹرل میں ڈالیں گے تو سیدھا کہے گا بھائی آپ کا یہاں کچھ ہے نہیں، تو آپ یہاں سے کہاں نکالنے آئے؟ اور واضح کہ بینک اپنا ڈاٹا دوسرے بینک کو نہیں دے گا، اس لیے کہ اگر ایک بینک دوسرے بینک کو دے دے تو جتنے بڑے بڑے کسٹمر ایک کھینچ لے گا، ہم آپ کو یہ دیں گے یہ دیں گے، آپ ادھر سے ہٹ کے ہماری طرف آ جاؤ۔ اس لیے بینک کو ڈاٹا نہیں دے گا۔ تو بیچ میں آئے لوگ، یہ کارڈ پہ جو روپے لکھا رہتا ہے یا ویزا لکھا، یہ ڈیٹیل جو ہے ان کے پاس رہتا ہے۔ اسی لیے آپ جب اپنا کارڈ، ATM کارڈ لے جا کے دوسرے بینک میں لگائیں گے تو فوراً وہ ویزا سے پوچھے گا، روپے سے پوچھے گا کہ کیا صحیح میں فلاں بینک میں اس کا ہے، تو فوراً کہے گا ہاں، تو اس کا مطلب وہاں سے کلیئر ہوا، تو آپ کا یہاں سے نکل گیا، یعنی آپ کے پاس۔ تو ڈیبٹ میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی رقم ہے اتنا آپ نکال سکتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بھی یہی چلتا تھا، اب بھی گھما پھرا کے۔ پرانے زمانے میں بڑے بڑے لوگ جو تھے نا، وہ چھوٹوں کو قرض دے کے دبا کے رکھتے، اب بھی یہ کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں، 10-20-50 ہزار اس کو دے کے رکھو، کہیں بھاگنے نہ پائے۔ کریڈٹ کارڈ کیا ہے؟ شریعت کا اصلی اصول یہ ہے کہ اتنا ہی پیر پھیلاؤ جتنی بڑی آپ کی چادر ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ جیب میں چائے پانی بھی پینے جاتے تھے، دیکھتے تھے 100 روپیہ ہے تو 100 روپے کے اندر ہی ان کو خرچ کرنا۔ آج کل کیا ہوا، آن لائن ہے، بیٹھ کے کھا لیے، پتہ چلا 1200 بل آیا، چلو آن لائن پے کر دیں گے۔ تو اس میں تو یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں، تب پے کیا۔ کریڈٹ کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ سے کہا جا رہا ہے کہ 10,000 آپ کے پاس ہے تو آپ 15 کا سامان خرید سکتے ہو، اور وہ خرید کیسے سکتے ہو؟ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے۔ کریڈٹ کارڈ میں بینک آپ کو ادھار دے گا۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، جائز ہے، دیکھیں کریڈٹ کارڈ میں ایک مدت ہے، اگر اس دوران ادا کیے پیسہ تب تو چارج نہیں ہوگا، اگر اس سے کراس کیے تو پھر مضبوط چارج ہے۔ ان کا 9-10% سود ہے۔ کریڈٹ کارڈ میں اگر وقت سے ادا نہیں کیے تو پھر زیادہ ہے۔ دوسری چیز، کیش بھی نکالو گے تب بھی چارج۔ کریڈٹ کارڈ وغیرہ ایسا کوئی کھیل نہیں، کوئی بھی آدمی پیسہ لگائے گا تو سیدھی سی بات ہے وہ کسی نہ کسی طور پر آپ کو پھنسے گا، اور 1-2 مرتبہ آپ قرض لے لیجیے، ویسے نہیں آپ کے پاس، اور لے لیجیے، شروع کیجیے، دھیرے دھیرے آپ کی عادت بڑھ جائے گی۔ آج نہیں، چلو ان کو چھوڑو، ان کے پاس نہیں، ان سے لے لیتے، بعد میں پتہ چلا یہ بندہ 10 لاکھ ہو گیا۔ تو کریڈٹ کارڈ میں آپ کے پاس نہیں، آپ کی منتھلی آمدنی 10,000 ہے اور آپ زبردستی 15,000 خرچہ کرو گے تو واضح کہ وہ رقم نہیں ادا کر پاؤ گے، تو بینک آپ کو سود در سود چڑھائے گا۔ کریڈٹ کارڈ کا یہ سسٹم ہے، یا EMI میں یہ ہے۔ دیکھیے علماء کے یہاں صحیح اور راجح قول جو ہے وہ یہ ہے
کہ ایک سامان کی دو قیمت متعین کی جا سکتی ہے. انسٹالمنٹ پہ اگر کلیئر ہے، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، لجنہ الدائمہ جو فتویٰ کمیٹی سعودی کی اس کا فتویٰ ہے، ہندوستان میں بھی بہت سارے علماء پاکستان میں جو کہتے ہیں بیع التقسیط جائز. بیع التقسیط کا مطلب یہ ہوا کہ فکس یہ سامان اگر نقد لوگے تو 10,000 میں دوں گا اور ادھار لوگے تو 11 میں دوں گا، یہ جائز، اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور پوری ایک علماء کی ٹیم ہے جو جائز قرار دیتے. لیکن ای ایم آئی جو ہے نا اس کی جو شکلیں ہیں وہ ہٹکے ہیں. 2 سے 3 پرابلم ہے. دیکھیے ادھار آدمی کب دیتا ہے؟ ابھی کسی دکان پہ آپ جائیں، فلاں کو کیش دیا، آپ کو ادھار دے رہا. ادھار عام طور پر وہ چیزیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، جو نہیں بک رہی ہیں، کچھ مائنس پوائنٹ ہے تو کہتا ہے نکال دو، 2-4 مہینے بعد ہی ملے گا. ای ایم آئی پر عام طور پر وہی سامان لگائے جاتے ہیں جو کم بک رہے ہیں یا نہیں بک رہے ہیں. جب ایم آئی پہ یہ ہوتا ہے نو کاسٹ، 0% نو چارج، اس وقت بھی آپ جا کے پتہ کر لیجئے کہ جب آپ سے کہے گا کوئی کاسٹ نہیں، ایکسٹرا کوئی چارج نہیں، تب اگر 30,000 کی ہے تو 35-36 آپ سے لیا جائے گا، گھما پھرا کے آپ سے لے لیا جائے گا. جب نو کاسٹ کہا جائے گا تب، یا 0% ایم آئی کہا جائے گا تب ایکسٹرا لیا جائے گا. اور اگر کہہ دیا گیا تو سیدھا یہ ہے کہ اس میں لکھ کے آتا کہ 30,000 کی موبائل ہے، یہ کیش نہیں انسٹالمنٹ پہ لے رہے ہیں، پر منتھ اتنا دیں گے، اتنا یہ ہوگا اور ایکسٹرا اتنا سود ہوگا. اگر آپ یہ کہیں کہ اے ایم آئی میں نو کاسٹ ہے تب بھی سود ہوگا. کیسے؟ ان کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہر مہینہ ادا نہیں کیے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو چاہے انٹرسٹ کو ہو، چاہے پینالٹی کو، چاہے جرمانہ کو، جرمانے کے طور پر ایکسٹرا چارج کیا جائے گا. مان لیجیے اس مہینے اگر آپ کی ایم آئی 10,000 تھی، آپ جو بھی وجہ بیان کرو آپ نہیں دے پائے تو آپ کو پینالٹی کے طور پر ایکسٹرا لگائیں گے. تو یہ بالکل اربوں کا وہی ہوا کہ یہ میں دے رہا ہوں تم کو 1,00,000 روپیہ، اگر 1 مہینے میں ریٹرن کر دیے تب تو سود نہیں لگے گا، اگر اس سے مدت کے راس ہوئی تو سود لگے گا. اور بھی بہت ساری قباطیں ہیں دنیاوی طور پر، اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے قسط وغیرہ سے بچنا چاہیے. لیکن اگر دکانوں وغیرہ کا کلیئر ہے، ایک شخص بیچ رہا اور سیدھا بولا، مان لیجیے ایک پلیٹ ہے، سامنے والا کہہ رہا ہے کیسا لوگے؟ 1 سال میں دھیرے دھیرے 10 لاکھ کا پلیٹ ہے، 1 سال میں دھیرے دھیرے 1 لاکھ کر کے دو گے تو 11 لوں گا، کیش لا کے فوراً دے دو گے 10 لوں گا. جائز. اس کو علماء نے جائز. خاص طور سے اگر تھرڈ پارٹی آ جائے گی نا تب یہ سمجھیے کہ سود پکا ہے. اور ای ایم آئی آپ پتا کر لیں، ای ایم آئی بغیر بینک کے کوئی بھی لینے والا نہیں. جب نو کاسٹ کی بات ہوتی ہے تب اس میں کیسے بینک آتا ہے یہ بھی سمجھے. جب ای ایم آئی نو کاسٹ رہتا تو مان لیجئے کمپنی کی موبائل 20,000 میں مارکیٹ میں بک رہی، کمپنی بیچنے والے کو بولتی ہے 17,000 میں تم بیچ سکتے ہو. اب واضح ہے کہ کیش کم لوگ لے پائیں گے تو اس میں بینک آتا ہے. بینک کہتا ہے ایسا کرو اس کو انسٹالمنٹ پہ بیچو، قسط وار بیچو، ایک موبائل پہ 3,000 بچے گا، ہم لوگ آدھا آدھا بانٹ لیں گے، 1,500 تم لینا اور 1,500 میں لے لوں گا. اب یہاں پہ چونکہ اس کے پاس پیسہ ہے نہیں، اس لیے وہ بینک سے معاہدہ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے 50-50 بانٹ لیں گے. تو ای ایم آئی میں بغیر بینک کے آئے ہوئے یا تھرڈ پرسن کے آئے ہوئے ایسا ممکن نہیں ہوتا. اس لیے اے ایم آئی کی اگر اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو راجع یہ نکلے گا کہ ایم آئی یہ جائز نہیں ہے اور یہ سود ہی کی شکل میں. جب نو کاسٹ ہوتا تب بھی گڑبڑی رہتا، اور اگر ہے کہ واقعی میں چارج لیا جا رہا ہے اور چارج میں سیدھا لکھ کے آتا ہے کہ کاسٹ ہے یا انٹرسٹ ہے تب تو وہ سود ہی ہوا. اور بھی بہت ساری باتیں. میرا وقت لمبا ہوا، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں
اللہ رب العالمین سود کی جو بھی قسمیں ہیں تو ہمیں ان سے بچائے، جب تک دنیا کے اندر رکھے، دین پر رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پہ رکھے. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. عباد اللہ رحمكم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون. ولذکر اللہ تعالی جل وعلا اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.